مشرف نے بنایا, گورنمنٹ میں بنا, ورنہ بیل ہو گئی تھی. اچھا سر, میں آپ کی بات مان گیا, مگر آپ پہ الزام لگانے والوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ بھی تھی. اب عرض کرنی سے جیل میں معافیاں مانگ رہا سر کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ میری کر سنی ہے. جیل میں پاکستانی عوام نہیں ہوتے, جن کے پیسوں, جن کے ساتھ ان کی زندگی بہتر ہونی ہے, اس میں سے کروڑوں اربوں روپیہ اڑا دیا جائے اپنے ذاتی جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے اور اپنی ساکھ کو بلند کرنے کے لیے اور جھوٹے یا سچے الزام لگانے کے لیے اپنی اپنی باری میں. سر مذاق تو ہمارے ساتھ کیا گیا. اگر جیل کی کسی کال کوٹھڑی میں کسی وقت اس آدمی نے عبرت کا نشان بن کے کسی سے معافی مانگ لی ہے تو کیا میرے زخم بھر گئے؟ سر جیل کی کوٹھڑی کے اندر تو بڑے بڑے لوگ توبہ کر جاتے ہیں, وہاں تو ان کے آنسو نکل گئے جنہوں نے لوگوں کے آنسو نکلوا دیے. بات صرف یہ ہے, معافی تب ہوتی جب اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ بھی کہتی کہ ہاں ہم نے جھوٹے الزام بنائے, این آر او بہت اچھا ہے. آج نان ایشو کا ایشو بنایا جا رہا ہے, آج اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. سیاست کرنا اور بات ہے, سیاست کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, لیکن آج وہ سیاست اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ایک یہاں ہے کہ ہر نان ایشوز کو این آر او نان ایشو ہے, اس سے عوام کے فائدے اور عوام کی سہولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک خاص گروہ کا فائدہ اور گروہ کی چیزیں ہیں, لیکن جو آج وسائل ہیں, جو مسائل ہیں وہ دوسرے ہیں. مسائل ہیں اس وقت دہشت گردی. قصہ صرف یہ ہے کہ اب اگر اس معافی نامے میں وہ نیتاً شامل تھے اور آپ فرما رہے ہیں کہ اب سیاست کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر, تو سر یہ سب رنگ بازیاں سیاستدانوں کی ہیں, یہ سب کرشمے سیاست کے ہیں. یہ کبھی اعتراف کسی کتاب کے اندر, کبھی کسی کال کوٹھڑی کے اندر معافی, اور پھر کبھی پورے ملک کے سامنے ایک قانون کے خلاف یوں کھڑے ہو جانا. میں سب سے پہلے آپ سے ان کے کمنٹس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کیسز بنے 85 سے 1999 تک, یہ انہی دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے, اور اسی غریب قوم کا اربوں روپیہ ان کیسز کی انویسٹیگیشن پہ لگا, کیونکہ کچھ کیسز یہاں اس ملک میں تھے, کچھ جو ہے باہر سوئس کورٹ میں اور دوسری عدالتوں میں تھے, کچھ کہیں تھے, اور ان کے وکلا کو لاکھوں ڈالر پے کیے گئے. گزارش یہ ہے کہ جس طرح نوید بھائی نے کہا کہ جی اس نے جنرل مشرف نے معافی مانگی, ابھی تو حالیہ ان کا اپنا انٹرویو اس چیز کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ میری ڈیل ہی اس بنیاد پہ تھی کہ بی بی وزیر اعظم رہیں گی اور میں صدر رہوں گا. اور انہیں جو ابھی جو پچھلے دنوں نے جو اسٹیٹمنٹس ان کی پریزیڈنٹ کے بارے میں, آصف علی زرداری کے بارے میں بھی آئی, وہ اس چیز کو اور انڈورس کرتی ہے. اس چیز کی گزارش جی اسی کی تردید خود کی ہے, اور آن ریکارڈ تردید کی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ کہا, لیکن آف دا ریکارڈ کہا ہے انہوں نے. دیکھیں یہی تو بات ہے, تردید جب ایک آپ جرنلزم کو سمجھتے ہیں, جب کوئی تردید کرتا ہے ہم نے اس کو انہوں نے وہ جو ابھی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے انٹرویو کی تردید نہیں کی ہے, تردید اس ورڈ کی. اسی دن آپ نے اگر چینل میں دیکھا ہو, انہوں نے اسپیکر آن کر کے تمام صحافیوں کے سامنے بیٹھ کے اور نذیر ناجی کا پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ صدر زرداری استعفا دے دیں, اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا. تو یہ تو پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ان تمام جماعتوں کے جو ورکرز تھے اور جو عہدیداران تھے, سب نے مل کے آزاد عدلیہ کے لیے جدوجہد کی ہے, مارے بھی کھائی ہیں, قربانیاں بھی دی ہیں, جیلیں بھی کاٹی ہیں. ہمارے خود اپنے چیئرمین اسی موومنٹ میں جو ہے جیل گئے. گزارش یہ ہے کہ ساری جو ہم نے قربانیاں دی, کوشش کی, آزاد عدلیہ آج ان پلیس ہے. آپ بجائے ایک ایسے کالے قانون کے تحت اور جگہ جگہ وضاحتیں دیتے پھرے کہ اتنے سال ہم نے کاٹ لیے, ہو سکتا ہے آپ کے نہ ہوں کیسے, تو آپ اپنے آپ کو بجائے اس این آر او کے اس کالے قانون کے تھرو جو ہے بینیفٹ لینے کی بجائے اپنے آپ کو پیش کریں والنٹریلی. اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں, جن کے خلاف کیسز جو ہیں, یہ جو این آر او کے بینیفیشریز ہیں, ان الیکٹڈ لوگ ہیں, وہ حکومتی عہدوں پہ آج بھی قائم. ہم آپ سے صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ہم بھی اسے کنڈیم کرتے ہیں, بلکہ ہر طرح کی وکٹمائزیشن کو, کہ غریب آدمی, جو غریب کا بچہ جو ہے, وہ کراچی میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ تھی کہ ایک بچے نے 3 دن سے روٹی نہیں گھر میں تھی, تو وہ اس نے 2 روٹیاں چوری کی, اس کو 1 ہفتہ جیل کے اندر اس کو بند کر دیا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے اربوں خربوں کھائے. ڈاکٹر صاحب 60 سال کے اندر اس ملک پہ $40 ارب قرضہ چڑھا. پچھلے 1.5 سال کے اندر $13 ارب مزید ہم نے قرضہ لیا. ہمارے جتنے گورنمنٹ کے ادارے تھے جو منافع میں جا رہے تھے, آج وہ اربوں لاس میں جا رہے. عوام جو ہے وہی آٹا چینی اور دال کی لائنوں میں دھکے کھا رہی ہے, کوئی انصاف نہیں مل رہا, کوئی ریلیف نہیں مل رہا. تو آخر یہ اربوں روپیہ جو جا رہی ہے, کہاں جا رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آئندہ بھی فیوچر میں کسی قسم کی وکٹمائزیشن نہ ہو, بجائے اس کے کہ ہم نیب کو بالکل ایک ٹوتھلیس ادارہ بنا کے رکھ دیں اور بالکل اپنی مرضی سے جو فیصلے کرانے کرتے رہیں. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی ادارے کی ضرورت ہے, تاکہ مستقبل میں جو بات کی چوہے صاحب نے کی, بہت سے ایسے ہو سکتے کیسز ہوں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بیسس, لیکن بہرحال اس میں کئی ایسے کیسز ہیں کہ جن میں حقیقت ہے.
کئی ایک دو کیسز ہیں جس میں جیسا 96 میں آن دا فلور آف دا ہاؤس بی پی نے کہا کہ ہمارا سر محل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج جب وہ بکا تو یہ لوگ اس کے پیسے وصول کر رہے ہیں. ایسے کئی ایسے چیزیں آج ابھی. اور یہ جو میاں صاحب اور چوہے صاحب نے کہا کہ جی میاں صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے دوبارہ کہا کہ وہ جو فرینچ جو سب میرینز ہیں ان کی انکوائری کرو. پھر دوسری طرف سے آ رہا ہے کہ جناب وہ جو منی لانڈرنگ ہوئی $14.5 ملین جو میاں صاحب نے باہر بھیجے اس کی انکوائری اسحاق ڈار صاحب کی اپنی ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے. سو یہ سلسلہ کہیں بند نہیں ہو رہا. خواتین حضرات، NRO کے نام پہ ہم جو ایک سوپ پچھلے کئی مہینوں سالوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہر روز ایک نیا موڑ لیتا ہے. اس کی نئی تفسیر، ایک نئی انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے. اس میں ہم الجھے ہوئے بیٹھے ہیں. آج کے پروگرام میں آپ نے سنا کہ فلاں نے فلاں سے جیل کی تنہائی میں معافی مانگ لی، فلاں نے فلاں سے دراصل ایک معافی نامے کی شکل میں اس آرڈیننس کو دیا ہے. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ایک دوسرے کے مجرم تھے؟ یہ مجرم تو میرے اور آپ کے ہیں. میرے ملک کی خوشحالی کے حصے کے اربوں روپے انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگانے، جھوٹے اور سچے مقدمات بنانے اور ان کی پیروی کرنے پہ خرچ کر دیے. یوں کہ جیسے یہ مال مفت ہے، اور مال مفت بھی نہیں، جیسے یہ ان کا اپنا ذاتی مال ہے. اگر معافیاں ہی مانگنی ہیں، اگر واقعتاً یہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں، تو ان مختلف کتابوں کی مختلف پیراگرافز کی لکیروں میں اس شرمندگی کو دبائیں نہ. اعلان کے کہیں کہ ہم سب پارٹیاں آپ سے شرمندہ ہیں اے عوام پاکستان، جن کے سامنے ہم یہ بھونڈا مذاق کرتے رہے اور یہ کری کھیل کھیلتے رہے. ہم تہ دل سے شرمندہ ہیں کہ ہم نے آپ کے حصے کے پیسے جو آپ کی فلاح پہ خرچ ہونے تھے وہ اپنے مقاصد پہ اور اپنے مذموم مقاصد پہ بے دریغ خرچ کیے. ایک دوسرے کو معاف کیا اور تنہائیوں میں معاف کیا تو کیا خاک معاف کیا؟ آ کے معافی یہ سب ہم سے مانگیں اور ہم سے افہام اور تفہیم کی راہیں ہموار کریں، جنہوں نے ان کو یہ حیثیتیں دینی ہیں جس میں بیٹھ کے یہ اس طرح کا احتساب کرنا شروع کرتے ہیں. بہر طور آپ کی اس بارے میں اپنی رائے ہو سکتی ہے، میری اپنی رائے ہے. اپنی رائے سے اگر آپ مجھے مطلع کرنا چاہتے ہیں تو hhg@atv.com.pk پہ ای میل بھیجیے یا PO باکس 5121 پہ ایک خط لکھیے. اللہ کرے کہ آپ ایک صاحب رائے بن جائیں، اور اگر یہ پوری قوم صاحب رائے بن جائے تو پھر واقعی بارے میں آ رہے ہیں. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور ایشو لے کے آپ کے سامنے آئیں گے. خدا حافظ.